خاموش خطیب۔ اچھا استاد انسان تو کجا، کسی حیوان کو بھی مل جائے تو اس کے نصیب سنور جاتے ہیں۔ یقین مانیے اعلیٰ استاد عرشی تحفہ ہے، اور یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب امریکن سینٹر میں میم عذرا بیگم کی رہنمائی میسر آئی۔ کاش میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور خزانہ ہوتا تاکہ میں ان کی شاندار ہستی کا تعارف پیش کر سکتا۔ شفقت، ہمدردی، محبت، اگر ان لفظوں کو کوئی پیکر ہوتا تو یقیناً اس کی دلکش تصویر میم ہوتی۔ وہ ایک بہترین استاد اور نفع بخش انسان تھی۔ اسبات کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ان کا شمار بھی انہی چنے ہوئے لوگوں میں ہوتا تھا جو فقط لفظ نہیں سکھاتے، آدمی کو آدمی بناتے ہیں۔ ان کی یہی خوبی سب سے بڑھ کر تھی کہ وہ شوق کی شمع جلا کر دل کو ہواؤں کے سپرد نہیں کرتی تھیں، بلکہ ہواؤں سے لڑنا بھی سکھاتی تھیں۔ اس کا عملی ثبوت یہ تھا کہ انہوں نے مجھے زبانی کلامی سمجھانا کافی نہیں سمجھا، بلکہ اگلے ہی دن تیر تلوار تیز کیے وہ میرے سر پر آن پہنچیں اور مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، مجھے امید ہے کہ میرا سپاہی حملے کی مکمل تیاری کر کے میدان میں اترا ہوگا۔ انہوں نے نفسیاتی حربہ آزمایا، میں بھی جواباً مسکرا دیا، مگر پہلے ہی مرحلے پر میری حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اسی شو پیس کی طرح مجھے کلاس کے بیچوں بیچ رکھی کرسی پر بیٹھنے کا حکم ملا۔ میں نے نشست سنبھالی تو کلاس کی لڑکیوں کو بھی کرسی کے دونوں طرف نیم دائرے میں بیٹھنے کا اشارہ دیا گیا۔ جیسے سمجھتے ہوئے لپک کر جھپٹ کر انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دبی دبی ہنسی اور دھیمی دھیمی سرگوشیاں میرے ہوش اڑانے کو کافی تھیں۔ ناز نینوں کے مٹکتے ہوئے نین مجھ پر بجلیاں گرا رہے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر عین میری کرسی کے سامنے میم کی نشست تھی، جس پر برا جمع میم کی نظریں الگ گھات لگائے شیر کی طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ دل جل رہا تھا اور خون ابل رہا تھا، حلق تھا کہ مسلسل خشک ہوا جاتا تھا۔ میرے یہ سودرے کے مترادف سرگرمی یہ تھی کہ مجھے ان سب کے سوالات کے جوابات اطمینان اور اعتماد کے ساتھ دینے تھے۔ کسی سوال کا جواب چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو لڑکیاں منکر نکیر کی طرح دونوں طرف سے تابڑ توڑ سوال برسانے لگیں۔ ان کے دلکش چہروں کی چھلکتی شرارت گواہ تھی کہ وہ میرے دل کے حال سے واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال چور کی داڑھی میں تنکا یعنی میرا وہم ہو، مگر یہ 100% حقیقت تھی کہ وہ پھلجھڑیاں چھوڑ چھوڑ کر مجھے چھڑنے سے زیادہ میدان چھوڑنے پر اکسا رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میرا امتحان لینے کے بجائے انہوں نے مجھے امتحان میں ڈالنے کی قسم کھا لی ہے۔ اب نہ ٹھہرنے کی ہمت تھی، نہ بھاگنے کا حوصلہ، سو کرتا تو کیا کرتا۔ بالآخر کشم و کش سے تنگ آ کر میں نے سوچا کہ آج کشتی آر یا پار، یا ساحل یا بھنور، قسمت آزما ہی لی جائے۔ یہی سوچ کر دل ناتواں نے ڈٹ کر مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو میں ہر سوال پر ان کو چونک کر ایسے دیکھنے لگتا تھا جیسے پنڈ و شہر کی بتیاں، مگر میم کے چہرے پر ابھرتی نامعلوم سی مسکراہٹ جب خاموشی سے وعدہ یاد کرواتی تو میرا حوصلہ بڑھ جاتا اور جھجک کم ہونے لگتی۔ 2-4 سوالات کے بعد جب گھبراہٹ بالکل ہی اڑنچھو ہو گئی تو مجھے سب کچھ نہایت دلچسپ لگنے لگا۔ یہ سلسلہ پورے 2 گھنٹے جاری رہا۔ آخر مین کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر اس کا خاتمہ ہوا، اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا، جان بچی 100 لاکھوں پائے۔ ایک خوبصورت امتحان اختتام کو پہنچا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی آغاز تھا۔ ایک کے بعد ایک کئی سیشن ہوئے۔ انداز اور طریقہ سب کا مختلف تھا، مگر اس تجربہ گاہ کا تختہ مشق سلمان اکبر ہی تھا۔ میرے سامنے دریا در دریا موجود تھے اور مجھے پاؤں گیلے بغیر پار اترنا تھا۔ ماں کی دعائیں اور میم کی مخلصانہ کاوشوں کا ثمر تھا کہ ہر سیشن کے بعد میں خود میں نیا جوش، نیا جذبہ اور حوصلہ پاتا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کایا پلٹی کہ جس نے مجھے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں سب کے کان کترنے لگا۔ بدلتی رتوں کے منظر کی طرح شرمیلا سلمان اکبر کہیں پیچھے رہتا گیا اور بااعتماد سلمان اکبر نئے دن کے سورج کی طرح ابھر کر سامنے آتا گیا۔ اس تبدیلی پر دوسرے تو کیا، میں خود بھی حیران رہ گیا۔ لگن جذبہ بنی اور جذبہ جنون۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے ایسی اڑان بھری کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 0 نمبر لینے والے نے لیول 1
2 اور 3 میں ٹاپ کر کے سب کی بولتی بند کر دی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ چپ کا پردہ کیا گرا، میرے گرد آوازوں کا میلہ لگ گیا اور میں سب کا سجن، سب کا بیلی بنتا گیا۔ زندگی نے ہمیشہ کی طرح مہربان ہو کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھے ہر شے پہلے سے زیادہ اجلی اور نکھری دکھائی دینے لگی۔ میرا حلقہ احباب وسیع ترین ہونے لگا۔ دوستوں میں لڑکے لڑکیاں سب شامل تھے اور میں دوستوں کی محفل میں جانے محفل تھا۔ دن ہنستے مسکراتے کچھ اور آگے سرک گئے اور لیول 6 میں بھی شاندار کامیابی دکھاتے ہوئے میں نے ایک بار پھر سب کے دل جیت لیے۔ ہر دل عزیزی کی صنعت یہ ملی کہ دوستوں نے مجھے یونین کی ممبرشپ کے لیے چن لیا، جس سے میری خود اعتمادی کو مزید قوت ملی اور میرا سر بے اختیار پروردگار کے کرم کے آگے جھک گیا۔ یہ انسانی دوستی کا صلہ تھا، دوستوں کے بقول یہ سب کے ہمدرد، رازدار، مددگار، سلمان اکبر کی معزز محبتوں کا پہلا محترم انعام تھا۔ زندگی کس قدر خوبصورت ہے۔ میں اپنے ارد گرد دلکش دوستوں کو مہربان پاتا تو اکثر سوچتا میرے خوابوں اور خیالوں کا محور میرے دوست تھے یا میری کتابیں۔ میری ساری خوشیاں اور سکون انہی کے دم سے تھا۔ کوئی تیسرا ابھی چپکے سے ان کے درمیان آئے گا، یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔